تو آج ایت نمبر 65 اسی کے اوپر گفتگو دوبارہ ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا پس نہیں، کیا نہیں، یعنی کہ بات ایسے نہیں ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں۔ بریکٹ میں ہوگا کہ بات ایسے نہیں ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور فیصلے لے کر جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف، تو ایسے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا پس نہیں، وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، واو کون سی ہے؟ قسمیہ۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے اپنی ذات کی، لیکن کس کو مخاطب کر کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی کہ اے نبی آپ کے رب کی قسم۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف آپ کا رب ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا رازق ہے، آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، یا اللہ سب کا رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کا رب، تو یہ کیا ہوگی؟ ربوبیت خاصہ، یعنی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اہتمام کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے رب کی قسم، تو اللہ رب العزت کی قسم اٹھانی چاہیے مجھے اور آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قسم بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی مخلوقات کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ فلا وربک تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ وہ جو آپ کو چھوڑ کر فیصلے کے لیے اوروں کی طرف جاتے ہیں، یہودیوں کی طرف جاتے ہیں، کاہنوں کی طرف جاتے ہیں، جادوگروں کی طرف جاتے ہیں۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ فرمایا حتی یحکموک، یہاں تک کہ یحکمو حاکم بنا لیں، فیصلہ کرنے والا بنا لیں، کا تجھے آپ کو۔ اچھا کس معاملے میں؟ فی ما شجر بینہم، اس میں جس میں اختلاف پیدا ہو جائے، بینہم ان کے درمیان۔ فی ما عموم کے لیے ہے، کوئی بھی ایسا کیس، کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں اختلاف ہو جائے، اس میں آپ کو حاکم نہیں مانتے تو یہ مومن نہیں ہے۔ اچھا آپ کی زندگی میں آپ کو ذاتی طور پہ حاکم مانے اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی احادیث کو، آپ کی شریعت کو حاکم مانے، تو کس مسئلے میں؟ ہر مسئلے میں، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو یا احکام و مسائل سے تعلق رکھتا ہو، نماز سے تعلق رکھتا ہو یا حج سے، پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں فیصلہ کرنے والا اور حاکم اور منصف مانا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، کون؟ یہی لوگ جو آپ کا جو فیصلہ لینے کے لیے آپ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ مومن کب ہوں گے؟ نمبر ایک، آپ کو حاکم مانے اپنے ایک اختلاف میں۔ نمبر دو، لا یجدوا، نہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کسی قسم کی تنگی، مما اس کے متعلق جو قضیتا فیصلہ کریں، یعنی کہ جب پہلا نمبر پہ آپ کو حاکم مان لیا، پہلا سٹیپ یہ تھا، پہلا مرحلہ یہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فیصلہ سنا دیا، تو جو فیصلہ آپ سنائیں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی، کسی قسم کا تردد، کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہنے دیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اسے اچھی طرح تسلیم کر لیں۔ اچھی طرح کس کا معنی ہے؟ یسلمو کے بعد جب تسلیم آیا تو تسلیم جو ہے یہ یسلمو کے معنی کی تاکید ہے، جو معنی یسلمو کا ہے اس معنی کی تاکید کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے تسلیمہ کو لایا گیا ہے۔ تو معنی کیا ہو گیا؟ اس کو اچھی طرح تسلیم کر لیں، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی۔
تو یہ ہے مومن جو ایک ایک معاملے میں شریعت کو، آپ کی احادیث کو حاکم مانے۔ اگر مسلمان گروہوں کا آپس میں اختلاف ہے تو اس اختلاف میں بھی حاکم کس کو مانا جائے؟ احادیث کو، آپ کی شریعت کو۔ یہ نہیں کہ ہر گروہ ہر مسلک یہ کہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچے ہیں ہر مسئلے میں۔ نہیں، کسی مسئلے میں آپ سچے ہوں گے کیونکہ حدیث آپ کے ساتھ ہے، کسی دوسرے مسئلے میں آپ سچے نہیں ہوں گے، دوسرا سچا ہوگا جس کا تعلق دوسرے مسلک سے ہے کیونکہ حدیث اس کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے تعلق سے ایک قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ دو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ آپ کا فیصلہ سننے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ اگر ہمیں عمر فاروق کے پاس بھیج دیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم عمر فاروق کے پاس جا سکتے ہو۔ عمر فاروق کے پاس پہنچے تو وہاں پہ دونوں نے اپنا اپنا موقف رکھا، اور جس کے حق میں فیصلہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس نے کہا کہ عمر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس کیس میں پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو عمر فاروق نے اس آدمی سے پوچھا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا تم لوگ بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ تلوار لے کر آئے اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا جس کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا، اور دوسرا باغ کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور پوری بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب عمر فاروق کی شان میں اور ان کے دفاع میں یہ آیت نازل کی کہ جن کو قتل کیا گیا ہے انہوں نے آپ کو حاکم دل سے نہیں مانا تھا، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے عمر فاروق نے ان کو قتل کیا ہے اور درست کیا ہے۔ لیکن یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی جگہ پہ بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ زبیر بن عوام جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ان کے مابین اور ایک انصاری کے مابین اختلاف ہوا۔ اختلاف کس مسئلے میں؟ ایک پانی کے نالے کے مسئلے میں، پانی کی جو چھوٹی سی نہر ہوتی ہے اس کے مسئلے میں، کہ جس سے پانی آتا تھا تو پہلے زمین تھی زبیر بن عوام کی، تو وہ پانی روک لیتے تھے۔ انصاری چاہتا تھا کہ وہ پانی بالکل نہ روکیں، پانی آگے آنے دیں۔ تو انصاری یہ معاملہ لے کر آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ نے اس معاملے میں اس کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا زبیر بن عوام سے کہ آپ اپنی زمین کو پانی دیں اور اس کے بعد پانی چھوڑ دیں تاکہ آپ کا یہ بھائی اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے۔ انصاری اس فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوا، اسے غصہ آیا۔ اس نے کہا آپ نے ان کے حق میں اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ بہت ناراض ہوئے۔ تو پھر آپ نے زبیر بن عوام سے کہا کہ زبیر، تو نے اپنی زمین کو پانی اچھی طرح دینا ہے، یہاں تک کہ پانی جدر تک پہنچ جائے، منڈیر تک پہنچ جائے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاؤں کے ٹخنے تک پہنچ جائے، یہاں تک پانی پہنچ جائے، اس کے بعد تو نے پانی چھوڑنا ہے اس انصاری کے لیے۔ تو آپ کی دوسری بات انصاری کے لیے پہلی بات کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی۔ پہلی بات تو نرم تھی، دوسری سخت تھی۔ تو مزید تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ بتائیں کہ یہ کیسا فیصلہ لگا آپ لوگوں کو؟ آپ نے کچھ الفاظ صحیح کہے لیکن مکمل آپ
درست جواب نہیں دے سکے. آپ یہ کہیں کہ پہلے آپ نے نرمی کی، وہ حقیقی فیصلہ نہیں تھا، وہ سلو کرانا تھا. گویا کہ آپ نے اپنے رشتے دار سے کہا کوئی بات نہیں، جانے دو پانی، تھوڑا سا لے لو باقی جانے دو. تو یہ حقیقی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ کیا تھا؟ سلو کرانا. اور سلو میں یہ ہوتا ہے کسی سے کہہ دیا تم اپنا حق چھوڑ دو، اور کسی سے کہہ دیا کہ تم یہ چھوڑ دو، یہ ہوتی ہے سلو. اب جب انصاری نے اعتراض کیا تو آپ نے پھر وہ فیصلہ سنایا جو بنتا تھا. تو پہلی جو آپ کی گفتگو تھی وہ سلو کرانا تھا، جو دوسری گفتگو تھی وہ کیا تھا؟ حقیقی فیصلہ تھا. تو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی کیس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لے ان امور میں جن امور میں ان کے مابین اختلاف ہو جائے، پھر وہ نہ اپنے دلوں میں رکھیں، اپنے دلوں میں پائیں حرجن کسی قسم کی تنگی، مما قضیتا اس کے بارے میں جو آپ فیصلہ سنا دیں کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور اسے اچھی طرح تسلیم کر لیں.